پاکستان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کٹا کھلا رہتا ہے اور پھر اس سے نئے نئے لطیفے برآمد ہوتے ہیں۔ پنجاب کے چیف منسٹر کا جو انتخاب آج سے 2 دن پہلے ہوا اور پھر اس کی پٹیشن لے کے پی ٹی آئی عدالت میں گئی، اس میں نئے نئے لطیفے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کچھ لوگوں کو اپنے سٹوج کے طور پر پالیٹکس میں لا کر پھر اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قدرت کا بھی اپنا ایک نظام ہے اور انسان لاکھ تدبیر کر لے، پھنسنے میں وہ دیر نہیں لگتی ہے جب قدرت اس کو شکنجے میں لینا چاہے۔ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اس کو اس طرح کی چیزوں میں پھنسا دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ وہ یو ٹرن دیکھیں جو کہ ان لوگوں نے لیے ہیں، جو کہ پپٹ کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کے مورے کام کر رہے تھے۔ فواد چودھری صاحب اور ان کی پوری پارٹی بشمول عمران خان کے یہ کہہ رہے تھے جب قاسم سوری کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس آیا کہ جناب یہ سپریم کورٹ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ اور عدالت جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یہی پارٹی یو ٹرن لے کے عدالت میں پہنچی اور کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو کہ پنجاب اسمبلی میں ہو گئی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ غیر قانونی عمل کیا ہوا۔ ایک نمبر 2، مونس الائی ابھی تھوڑی دیر پہلے، یعنی ابھی اس وقت کوئی 4 ساڑھے 4 بجے کا ٹائم ہے اور آج سوموار کا دن ہے اور آج 25 جولائی ہے، تو مونس الائی جو ہے وہاں پر فواد چودھری کے پہلو میں آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم 9 ایم پی اے کاف لیگ کے یہاں سپریم کورٹ میں آئے ہیں یہ گواہی دینے کے لیے کہ ہمیں چودھری شجاعت صاحب کی کسی طرح کی انسٹرکشن کا کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے ہم نے جو ووٹ کیا وہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے مطابق کیا۔ تو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، جس دن پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہو رہا تھا تو مونس الائی اپنے ماموں سے ملنے کے لیے کیا کرنے گئے تھے؟ ان سے ہدایات لینے کے لیے نہیں گئے تھے، اور پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے سے پہلے، ووٹنگ سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، انہوں نے میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ حامد میر سے جیو کے لائیو پروگرام میں جو ارشاد بھٹی بھی جس کے گواہ ہیں، کیونکہ اسپیکر پر حامد میر نے وہ گفتگو سنائی کہ مونس الائی نے یہ کہا کہ ان کے ماموں جیت گئے، آصف علی زرداری جیت گئے اور مونس الائی، پرویز الائی اور عمران خان صاحب ہار گئے۔ تو اب وہ کس منہ سے یہ سامنے سپریم کورٹ کے کھڑے کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ڈائریکشن پارٹی ہیڈ سے ملی ہی نہیں تھی۔ فواد چودھری بھی اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ 9 کاف لیگ کے لوگ گواہی دینے آئے ہیں، وہ کوئی پاگل ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا یو ٹرن آپ دیکھیے کہ عدالت نے، یعنی اسی 3 ممبر بینچ نے جب فیصلہ دیا تھا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ کیا تھا اور وہ پی ٹی آئی کے تھے، تو وہ اپنی اپلیکیشن میں، اپنی استداد میں، اپنی ریکویسٹ میں، اپنی کیس میں وہ یہ دلیل دیتے رہے کہ پارٹی ڈائریکشن نہ تھی، پارٹی جو پارلیمانی پارٹی تھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے ہم نے حمزہ شہباز کو ووٹ دے دیا۔ تو اس پر کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ کو پارٹی ہیڈ نے جب کہا تھا تو آپ جو ہے وہ اس پر عمل کرتے، لہذا آپ ڈی سیٹ ہوتے ہیں اور اس پر الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے ریویو پٹیشن اسی سپریم کورٹ کے آگے ڈالی ہوئی ہے، وہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ سننے کو تیار نہیں۔ اب سپریم کورٹ کے اور بھی کئی فیصلے ہیں۔ جس وقت نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے نکالا گیا، یعنی ایک تو وہ وزارت عظمیٰ سے نکلے جس میں وہ پاناما کیس کا سارا سب لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر وہ پارٹی کے صدر رہ گئے، تو پھر ایک سپریم کورٹ کا بینچ تھا جس نے یہ کہا کہ پارٹی صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پارٹی کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، چلاتا ہے، لہذا صدر پر بھی وہی کہہ لیں کہ پری کوالیفیکیشن یا اس کے لیے بھی وہی ضابطۂ اخلاق پر اس کو بھی پورا اترنا چاہیے جو کسی ممبر اسمبلی کو کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے، یعنی اس کو بھی صادق اور امین ہونا چاہیے۔ تو لہذا کیونکہ یہ اب سزا یافتہ ہیں تو یہ صدر نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ صدر جو پارٹی کا ہے وہ تو بہت سارے پارلیمانی آرڈر جو ہے وہ پارٹی کو جاری کرتا ہے اور پارٹی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ اس چیز میں پھنس چکی ہے کہ وہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف فیصلہ دے۔
کیونکہ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ جو ہے، جیسا کہ کاف لیگ کہہ رہی ہے، تو یعنی وہ 10 ووٹ شامل کیے جائیں تو سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کے خلاف ہو جائے گی۔ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ جی پارلیمانی پارٹی کے اختیار ہے، تو وہ جو ڈی ٹو ممبر جن پر الیکشن بھی ہو گئے ہیں وہ سارے کے سارے بحال کرنے پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ پارلیمانی پارٹی نے ہمیں تو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں دی تھی۔ تو اب یہ ایک ایسا چھپکلی ہے جو کہ سپریم کورٹ نہ تو اس کو نگل سکتی ہے، نہ ہی اس کو جو ہے وہ وامٹ کر سکتی ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ کے لیے ایک سبکی کا باعث ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی انجینئرڈ پروگرام میں شامل ہو جائیں اور پھر انجینئرنگ سے آپ جو ہے وہ چل رہے ہوں۔ اسی لیے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہی 3 ججز جو ہیں وہ ہر وقت بیٹھ کے ہر طرح کا فیصلہ کرتے ہیں اور عمران خان کے سارے فیور میں ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر اس پر جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ فل کورٹ بنائیے، تو اس کے اوپر ifs اینڈ بٹس جو ہے وہ لگا رہے تھے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سپریم کورٹ اس میں پھنس چکی ہے۔ یعنی آگے جو ہے وہ کیا ہے، پیچھے کنواں ہے آگے کھائی ہے، یا پیچھے جو ہے وہ کھائی ہے اور آگے شیر۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو جناب وہی ہوگا کہ جس میں بے عزتی جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو کے ہوگی کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کریں، آپ کہیں یہ چودھری شجاعت کا لیٹر ایکسیپٹیبل ہے یا آپ کہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو آپ دونوں صورتوں میں پھنستے ہیں۔ تو یہ ہماری سپریم کورٹ اور ہمارے یہ ججز اور یہ سرکاری ملازمین ہی ہے نا، کہ یہ جب اپنی چون چلاکیاں اپنی سیاست کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں تو ان کے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سیاست کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ تدبر، فہم و فراست اور بہت زیادہ سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ مل کے بیٹھ کے سوچتے ہیں، پھر جا کے وہ کوئی پالیسی بناتے ہیں۔ کبھی 10 لوگوں سے ووٹ مانگ کے دیکھیے محلے میں کسی الیکشن کے لیے، آپ کو پتہ جائے گا کہ سیاست جو ہے وہ کس چڑیا کا نام ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں بندر بانٹ، جیسا کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ تو جناب اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کو ریسکیو نہیں کر سکتے، وہ بچ نہیں سکتے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ یہ اپنے ہی وزن پر گریں گے اور ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان سے غلطیاں کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہوئی ہیں۔ انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ اب لارجر بینچ بنانے کے لیے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور پھر وہ سنائیں گے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا، تو ابھی تک نہیں سنایا کہ عمران کے ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ہماری سپریم کورٹ جس نے قاسم سوری کو کھلی چھٹی دی رکھی 4 سال اور کہا تم جعلی طریقے سے منتخب ہوئے، ہم تمہیں جو ہے نا وہ ایک NRO دیتے، تو ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو کیا پتہ یہ فیصلہ 5 بجے نہ کریں، یہ کہیں پھر کسی دن کریں گے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے 2023 اکتوبر جو ہے وہ آ جائے اور نئے الیکشن ہو جائیں، لیکن اس پنجاب کا کوئی فیصلہ نہ ہو، کیونکہ جب آپ آئین سے ہٹ کے اقدام اٹھاتے ہیں اور کام کرتے ہیں انجینئر، تو پھر منہ کی ہی کھانی پڑتی ہے، اور جب انسان کھڈے میں گرتا ہے تو دانت ایک نہیں رہتا۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، تب تک کے لیے خدا حافظ۔